جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے، میرے ساتھ ابو ہی آیا کرتے تھے۔ ایک دن گھر سے نکلی تو ایک وین میرے آپس آ کر رکی اور ڈرائیور نکل کر بولے، آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آئے گا، اس کی جگہ اس نے مجھے آپ کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس وین میں بیٹھ گئی۔ وہ وین والا کسی انجان سڑک کی طرف لے گیا۔ تب میں نے گھبرا کر پوچھا، انکل آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے کی طرف نہیں آتا۔ ڈرائیور نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ کر کے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور چیختی چلاتی رہی۔ تب ہی وہ وین رکی اور میرے کو کلائیوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے وین سے نکال کر دوسرے آدمی کے ہاتھوں میں تھام دیا تھا۔ وہ کھینچتا ہوا اپنی دوسری کالی گاڑی میں لے کر جا رہا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی۔ تبھی ایک لڑکا تیزی سے میری طرف بھاگتا ہوا آیا اور چور چور کہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے اغوا کار صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس لڑکے نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، شکر ہے آپ محفوظ ہیں، اور مجھے کہا، آپ فکر مت کریں، اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ٹیکسی روکی اور مجھے گھر تک چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ تو بس اب مجھے وین سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ آج جب میری دوسری شادی ہو چکی تھی تو اس نے میرے گھونگھٹ اٹھایا تو میں بہت حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پل فروش تھا جس نے مجھے اغوا کرنے والوں سے بچایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، اکرم، میرا نام مجید ہے۔ میں نے جس دن آپ کو بچایا تھا اسی دن میں آپ کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دن رات بہت محنت کی اور اتنے پیسے کمائے جس سے آپ سے شادی کر سکوں۔ میں نے آپ کے گھر سے جس دن رشتہ بھیجا تھا اسی دن مجھے پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ کا یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے آپ کی گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چھت پر کپڑے ڈالنے آئی تھی، تب میں آپ کو دور سے دیکھ کر ہی ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی ہے اور کوئی مرد ڈھونڈ رہا ہے جو آپ سے حلال کرنے کے لیے رضامند ہو جائے، تو میں خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلال کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں یہ چند لمحات آپ کے ساتھ بتاؤں گا تو میری زندگی کی جمع پونجی ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد مجید نے مجھے اتنی زیادہ خوشی دی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے۔ شادی کے تیسرے دن آمنے سامنے طلاق دینی تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے کہا، اکرم، میں آپ کو لگژری لائف نہیں دے سکتا، آپ کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کو عزت مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس مت جاؤ۔ اس نے پہلے بھی آپ کی قدر نہیں کی تو اب کہاں کرے گا؟ ایک بار طلاق دے چکا ہے تو اب کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا یا آپ کے ساتھ اچھا رہے گا؟ میں مجید کی بات سمجھ گئی تھی اور مجید نے مجھے بہت عزت و امان دیا تھا، اس لیے مجھے مجید سے عقیدت بھی اس نے دوبارہ مجھے بچایا۔ اس لیے سہیل کو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں مجید سے طلاق نہیں لوں گی۔ سہیل یہ بات سن کر بہت ولولایا بھی گیا اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی، لیکن میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی بدلا۔ میں مجید کے ساتھ بہت خوش تھی اور اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سہیل نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بار وہ بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا ہے، لیکن ہر انسان کو اپنی کی سزا لازمی مکمل طور پر مل جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ اسٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے فیڈ بیک لازمی دیجیے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسے اسٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ خدا حافظ۔